बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फ़ितर की आमद से पहले हमारे यहाँ चाँद देखने और उसके नज़र आने या ना आने का सवाल अक्सर पैदा हो जाता है। इस सवाल की वजह यह है कि हदीस की बेशतर किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये रिवायात नकल हुई हैं कि आपने इरशाद फरमाया है कि चाँद देख कर रमज़ान का आगाज़ किया जाए या चाँद देख कर रोज़ा रखा जाए। इन रिवायतों का जब मुताला किया जाता है, इनको सामने रखा जाता है, तो ये सवाल बजा तौर पर पैदा होता है कि क्या हमें रमज़ान का आगाज़ चाँद देख कर करना चाहिए और इसी तरह उसके इख्तिताम का फ़ैसला भी चाँद देख कर करना चाहिए और इसी तरह उसके इख्तिताम के साथ साथ अगले महीने यानी माह शव्वाल का आगाज़ भी चाँद देख कर करना चाहिए। तो ये सवाल हमारे सामने अक्सर आता है और हर साल इस पर बहस होती है, मुकालमा होता है और लोग आपस में इख्तलाफ राय का इजहार भी करते हैं। लेकिन बहरहाल ये सवाल हर साल ज़ेर बहस आने के बाद गुज़र जाता है और किसी मंतकी नतीजे तक बिलमूम नहीं पहुँचता। तो इस बारे में उस्ताद गिरामी हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी का क्या नुक्ता नज़र है, आज की गुफ्तगू में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस मसले को कैसे देखा है और जो रिवायतें हदीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान हुई हैं, उनके बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है, उनका मफ़हूम वो कैसे अख़ज़ करते हैं और कैसे बयान करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन रिवायतों पर गुफ्तगू करें, उस्ताद गिरामी के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें और इस मसले को तफसील से देखें, इससे पहले एक बात ज़रूरी है और वो ये कि दो रिवायतों को यानी इस मसले को समझने के लिए दो रिवायतों का मुताला करते हैं और ये रिवायतें नमाज पंजगाना के हवाले से हैं। ये रिवायतें असल में सही मुस्लिम की रिवायत 1388 और 1389 हैं। सही मुस्लिम में बयान हुआ है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज फ़जर का वक्त उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब सूरज के ऊपर का किनारा निकल आए। ज़ोहर का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब सूरज आसमान के दरमियान से ढल जाए और उस वक्त तक रहता है जब आदमी का साया उसके कद के बराबर हो जाए। असर का वक्त उस वक्त तक रहता है जब सूरज जर्द हो जाए और उसका ऊपर का किनारा डूब जाए। मगरिब का वक्त सूरज डूबने पर शुरू होता है और उस वक्त तक रहता है जब तक शफक यानी आसमान की सुर्खी गायब ना हो जाए। इशा का वक्त आधी रात तक है। पंज वक्ता नमाज के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस मालूम व मारूफ हैं और मुहद्दिसीन के मयार सेहत पर भी पूरी उतरती हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हम जो तरीका इन रिवायतों में बयान हुआ है, जो इन अहादीस में बयान हुआ है, क्या हम उसी तरीक़ाकार के मुताबिक नमाज़ों के औकात का तयन करते हैं? सब जानते हैं कि इसका जवाब नफ़ी में है, यानी हम उस तरीके से ना सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं, ना उसको गुरूब होता हुआ देखते हैं, ना साए की पैमाइश करते हैं, ना सूरज की जर्दी या उसकी जो सुर्खी है उसका तयन करते हैं, ना उसको ढलता हुआ देखते हैं। तो ये मामला हम नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद हम पूरा यकीन रखते हैं कि जो वक्त जो टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के मुकर्रर फरमाए हैं, जिनके मुताबिक हमें नमाज़ें पढ़ने की हिदायत फरमाई है, हम ऐन ब ऐन उन्हीं औकात के मुताबिक नमाज़ें अदा करते हैं। तो ये यकीन क्यों है? ये यकीन इस वजह से है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा व मंशा ये नहीं था कि हम बाहर जाकर सूरज को तुलू और गुरूब होता हुआ देखें या बाहर जाकर साए की पैमाइश करें, बल्कि आपका मुद्दा, आपका मंशा, आपका मकसद ये था कि हम नमाज़ों के औकात का ठीक ठीक तयन कर लें, उनके औकात को, उनके वक्त को सही तौर पर मुतय्यन कर लें। तो आपका मुद्दा ये था, ये मुद्दा या आपका ये मंशा या आपका ये मकसद अगर इससे बेहतर तरीके से या किसी और तरीके से पूरा हो सकता है तो क्यों नहीं उसको इख्तियार करना चाहिए। तो यही वजह है कि उलमा ने इसको, हमारे उलमा ने भी, आम लोगों ने भी, सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने, तमाम उम्मत मुसलमान ने इस चीज़ को इख्तियार कर लिया है कि वो अब सूरज को नहीं देखते और औकात का तयन जो है, नमाज के औकात का तयन सूरज को देखे बगैर सिर्फ घड़ी को देख कर लेते हैं
اور اس بات پر الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے یا پوری امت مسلمہ نے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کے ارشادات کے عین مطابق عمل کیا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی یا کا سوچنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ تو لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے، یعنی یہ سورج کو دیکھنے کے بجائے گھڑی کو دیکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منشا پوری طرح ادا کر دیا ہے کہ وقت کا تعین ہونا چاہیے اور وقت کے تعین کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اگر یہ روایتیں، یہ احادیث سمجھ میں آ گئی ہیں، ان کا مدعا مفہوم واضح ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے حوالے سے جو بھی روایات احادیث ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنا اب بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آئیے ہم رؤیت ہلال کے حوالے سے ایک نمائندہ روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 2503 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو اور دیکھ لو تو افطار کر لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ میں روایت کے الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو اور دیکھ لو تو افطار کر لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ تو اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے، پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اصل مقصد، آپ کا مدعا، آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ چاند دیکھا جائے، بلکہ آپ کا مدعا، آپ کا منشا یہ تھا کہ مہینے کا تعین کیا جائے۔ چنانچہ اگر ہم گھڑی کے ذریعے سے نمازوں کے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں تو ہم مہینے کے آغاز کا، مہینے کے اختتام کا تعین بھی بعض سائنسی آلات کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مدعا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس روایت سے اخذ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے نماز پنجگانہ کے اوقات کے حوالے سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں سے ہم نے ایک مفہوم اخذ کیا کہ وہاں بھی اصل مقصد سورج کا طلوع و غروب دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں نمازوں کے اوقات کا تعین کرنا ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ یہاں اصل میں چاند دیکھنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ مہینے کے آغاز اور اختتام کا تعین کرنا ہے۔ اسی بات کو استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے اپنی کتاب مقامات میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی کو روایات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مقامات میں رؤیت ہلال کا مسئلہ کے زیر عنوان لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے رمضان اور حج کے لیے ذوالحجہ کا مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ دونوں قمری مہینے ہیں، اس لیے یہ سوال ابتدا ہی سے زیر بحث رہا ہے کہ ان کی تعیین کس طرح کی جائے۔ علم فلکیات نے جو ترقی اس زمانے میں کی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ اس بات سے تو واقف تھے کہ قمری مہینے 30 دن سے زیادہ کے نہیں ہو سکتے، مگر عام مشاہدہ بتاتا تھا کہ یہ 29 دن کے بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے جب لوگوں کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو اندیشہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ اس حکم کی تعمیل میں 30 دن پورے کرنے پر اصرار کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ چاند نظر آ جائے تو رمضان کا مہینہ شروع کر لینا چاہیے، اور نظر آ جائے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے 30 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں مطلع صاف نہ ہو تو 30 دن لازماً پورے کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے جسے راویوں نے اپنے تصرفات سے وہ صورت دے دی جس سے یہ تاثر عام ہو گیا کہ آپ نے مہینے کی تعیین کے لیے لوگوں کو چاند دیکھنے کا پابند کیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ روایت کے ایک طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اپنی اصل صورت میں بھی نقل ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو اور دیکھ لو تو افطار کر لو، پھر اگر مطلع صاف نہ ہو تو دن پورے کر لو۔ استاد گرامی مزید لکھتے ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ایک طریق میں بھی بیان ہی یہی الفاظ ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ مہینے کی تعیین کے لیے چاند دیکھنے کو لازم نہیں کیا گیا، بلکہ چاند دیکھ لینے کے بعد مہینہ شروع کرنے کو لازم ٹھہرایا گیا ہے، تاکہ لوگ
یہ خیال کر کے کہ قرآن نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے، 30 دن پورے کرنے پر اصرار نہ کریں۔ چنانچہ بات کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ چاند دیکھنے کی ضرورت اسی بنا پر ہے، 30 دن پورے ہو جائیں تو یہ ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس معاملے میں ہمارا علم بالکل قطعی ہے۔ چاند نظر آئے یا نہ آئے، ہم جانتے ہیں کہ پچھلا مہینہ ختم ہوا اور اگلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ علم کی ترقی نے یہی صورت 29 کے بارے میں بھی پیدا کر دی ہے۔ استاذ لکھتے ہیں کہ علم کی ترقی نے یہی صورت 29 کے بارے میں بھی پیدا کر دی ہے۔ اب ہم پوری قطعیت کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے چاند کی پیدائش کب ہوگی۔ اس لیے مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر اگر چاند کی پیدائش کے لحاظ سے قمری کیلنڈر بنا دیا جائے اور تمام مذہبی تہوار اسی کے مطابق منائے جائیں تو اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ دین کا منشا مہینے کی تعیین ہے۔ وہ اگر چاند دیکھنے سے ہو سکتی تھی تو اس نے اسے اختیار کیا، اور اب اگر کسی دوسرے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو اس پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گھڑی ایجاد ہو جانے کے بعد ہم اپنی نمازوں کے لیے جس طرح سورج کا طلوع و غروب دیکھنے کے پابند نہیں رہے، اسی طرح قمری مہینوں کی تعیین کے لیے رؤیت ہلال کے پابند بھی نہیں رہے۔ یہ مسئلہ محض ایک حدیث میں راویوں کے تصرفات سے پیدا ہوا ہے۔ روایت کے تمام طریقوں کو دیکھنے سے یہ حقیقت بادنا تامل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل دوسرا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔